براہ راست و فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، اور سب سے بڑی اس کی محبت کی نشانی اور دلیل یہ ہے کہ وہ بر وقت ہماری تربیت کرتا ہے۔ ابھی ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا، عید منائی، اور تقریباً 30-29 دن تک انڈیا اور پاکستان کے چینلز پر رمضان کے بارے میں، روزہ کی عبادت کے بارے میں مختلف پہلوؤں پر غور کیا جاتا رہا۔ تعلیمات کے وہ پھول علماء نے بکھیرے، وہ دانائی کی گہری باتیں جن کو عام انسان بعض اوقات سمجھنے سے قاصر ہیں، علماء نے اپنے علمی جوہر کو احسن طریقے سے پردہ اسکرین پر لوگوں تک پہنچایا۔ لوگوں نے بہت جوش و خروش سے اس روزہ کی عبادت کا اہتمام کیا۔ دوستوں کو دعوتیں دی گئیں اور اس میں ثواب کمانے کے ہر اس طریقے اور فرض کو ادا کرنے کی، اپنانے کی کوشش کی گئی جس سے یہ عبادت مقبول ٹھہر سکے۔ 3 شو اس تعلق سے روزہ علماء اور کتب کی روشنی میں ترتیب دیے گئے، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں، اور جو میری ٹیم کے لوگ اور دیگر بہت سے لوگ پوری دنیا میں جو دعا کرتے ہیں، اپنی آراء سے مطلع فرماتے رہتے ہیں، مشورہ جات سے مطلع فرماتے رہتے ہیں، میں خداوند کا اور ان تمام احباب کا جو کسی نہ کسی طرح سے بھی مددگار ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چونکہ اسلام میں یہ عبادت بہت اہم، اور اگر آپ بائبل کے طالب علم بھی ہیں تو پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک دعا اور روزے کے تعلق سے اہم تعلیمی باتیں ملتی ہیں۔ لیکن جاوید غامدی صاحب جیسے فرماتے ہیں کہ اکثر شریعتوں کی اور مذہبی تعلیمات، فقہ جس کو کہا جاتا ہے اور شریعت کہا جاتا ہے، شریعت خدا کے براہ راست احکام اور فقہ جو علماء نے مذہبی مسائل کے حل بیان کیے ہوئے ہوں، ان کو فقہ کہا جاتا ہے۔ مسیحیت میں بھی روزے کی تعلیم اور دیگر ادیان میں بھی روزے کی تعلیم اب سمجھنا اور پھر عمل پیرا ہونا، یہ ایک اہم بات ہے۔ اب اس کا اطلاق اجتماعی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر اطلاق شخصی زندگی اور خدا تعالیٰ کے ساتھ عبادت کرنے والا انسان اور عبادت کو قبول کرنے والا خدا، تو اس تعلق سے جو ایک بھاری ذمہ داری ہر ایک شخص پر جو رمضان میں روزے رکھتا ہے یا مسیحیت میں بھی روزے رکھتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ مفتی اعظم مولانا شفیع محمد وہ اس تعلق سے کیا لکھتے ہیں؟ مسائل معرف القرآن کتاب کا نام ہے، اور میں یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ سب اپنے شخصی فرائض سے علم اور آگاہی کے لیے مستفید ہو سکیں۔ تو کیا لکھتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و زن پر فرض ہے۔ ہر عورت اور مرد پر کیا فرض ہے؟ علم دین، دین کے بارے میں آشنائی، معلومات، آگاہی، اور وہ بھی درست طریقے سے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ اسلام کے عقائد صحیح کا علم حاصل کرے۔
اور طہارت و نجاست کے احکام سیکھے، نماز، روزہ اور تمام عبادات۔ یہاں پر دیکھ لیجئے نماز جو بات ہم کر رہے ہیں، روزہ علماء اور علماء کی رائے اور کتب کی روشنی میں آپ پہلے دو شعبے ضرور دیکھیے، چونکہ کیا یہاں پر لکھا ہے علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و زن پر فرض ہے، تو لکھا روزہ اور تمام عبادات جو شریعت کے فرض اور واجب قرار دی ہیں ان کا علم حاصل کریں۔ اور اگر آپ اسی کو پڑھتے نیچے تک آ جائیں تو یہاں پر لکھا ہے جو شریعت نے ہر انسان کے ذمہ فرض واجب کیے ہیں ان کے احکام و مسائل، غور کیجئے، احکام و مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ غور کیجئے، فرض ہے۔ سنی سنائی باتیں ایک حد تک علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ شخصی طور پر اس طرف آئیے تو پھر کیا ہوگا۔ میرے ساتھ پاسٹر پرویز صاحب ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا دوسرا تیموتھیوس کا خط پاسٹر پرویز صاحب کو لیجئے گا ذرا۔ پاسٹر پرویز صاحب آپ سے درخواست ہوگی، دوسرا تیموتھیوس کا خط ہے اور اس کا 3 باب اور اس کی 16-17 آیت ذرا ہمارے لیے پڑھ دیجئے کہ یہ جو علم حاصل کرنا ہے، آشنائی حاصل کرنا ہے، اور جب یہ حوالہ پاسٹر صاحب پڑھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ سورہ یونس 94 ضرور پڑھ لیجئے اور سورہ الانعام 115 ضرور پڑھ لیجئے، اور پڑھنے کے بعد آپ یہ سنیے پاسٹر پرویز صاحب ہمارے لیے پڑھنے جا رہے ہیں خدا کے صحیفوں کا علم، اس میں کیا کیا بات پائی جاتی ہے۔ پاسٹر صاحب پڑھیے گا ہمارے لیے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ بہت شکریہ پاسٹر پرویز صاحب نے ہمارے لیے یہ حوالہ پڑھا ہے، اور پاسٹر پرویز صاحب اس میں زور جس چیز پر دیا گیا ہے کہ اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے۔ پہلی بات تعلیم پائی جاتی ہے جی، پھر الزام جس کا مطلب کریکشن ہے، اصلاح ہے، اور پھر ہے راست اور اصلاح، جی بالکل، راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ اور اگر راست بازی میں تربیت نہیں ہو رہی، بے دینی میں، برائی میں، ہر وہ کام جس سے منع فرمایا گیا ہے وہ فروغ پا رہا ہے، وہ پروان چڑھ رہا ہے، تو پاسٹر پرویز صاحب ایسے صحائف کے بارے میں کیا کہیں گے، پھر ایسی تعلیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تعلیم پا کر بھی اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو وہ اس تعلیم سے بے بہرہ ہے، بہت شکریہ۔ اور اگر جی وہ اس تعلیم کے بغیر ہے اور یہ بھی اس کا روحانی طور پر اندھا پن ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر پرویز صاحب نے یہ بات بتائی کہ روحانی اندھا پن ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ 17 تاکہ مرد خدا جو خدا کی پیروی کرنے والا مومن ہے، جو خود کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ الہامی مذہب کا پیروکار، اس کے پاس الہامی کتب، نوشتے، خدا کا پیغام، تاکہ مرد خدا جو خدا کا پیروکار ہے کامل بنے۔ کامل سے مراد یہ ہے کہ جس حد تک وہ خدا کی صفات میں ڈھل سکتا ہے اس کو ڈھلنا چاہیے۔ کامل ہو جیسا تمہارا بلانے والا کامل ہے۔ تو جو لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کی صورت پر جس حد تک آپ ڈھل سکتے ہیں اس میں ڈھلتے جائیے، اس میں رکنا نہ ہو، تاکہ آپ وہ شکل آپ کے اندر نظر آ جائے۔ کیا دیکھ لیتے ہیں، کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ کس کے لیے؟ ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ اور رمضان میں جو روزے دیے گئے ان کا مقصد، ان کا اجر
اور اس کا تقاضا۔ آئیے اب یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ کلپ نمبر 1 ہے ہماری ترتیب میں، اور پھر ہم یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ خدا تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے، وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو آج سیکھیں گے کیسا ہو سکتا ہے۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے اور اہل ایمان کے لیے کرم نوازیوں، رحمات، برکات اور انوار کا لوٹ سیل میلہ ہے، جس میں گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت کا ساماں ہوتا ہے، اور اللہ ماہ صیام کی ہر شب کو گناہ گار جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ اپنے دامن میں اتنی برکتیں لیے ہوئے جلوہ گر ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں بھی اس مفہوم کو بیان فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کیوں فرض کیے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوی کا حاصل ہونا ہے، اتقاء کی دولت کا نصیب ہونا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ پھر دوسری بات، جس طرح تمہارے سے پہلوں پہ فرض کیے گئے۔ اور تیسری بات، تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو، تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو۔ تو ایک تو روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا، اور دوسرا یہ تسلی دی گئی کہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت تمہیں ہی نہیں کاٹنا پڑے گی، تم سے قبل بھی لوگ یہ عبادت کرتے رہے ہیں، اور وہ اس مشکل عبادت سے تقوی کو حاصل کرتے رہے ہیں، اور تمہیں بھی ہم اس راستے سے تقوی نصیب کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں بھی اس راستے سے تقوی نصیب کرنا چاہتے ہیں۔ تقوی، پرہیزگاری، وہ تمام احکامات جن سے منع فرمایا گیا ہے، ان سے منع ہو جانا۔ عام مفہوم یہ ہوگا کہ مرد خدا کامل بنے اور اس میں ہر ایک نیک کام کا پھل لگے۔ یہ بہت ہی مشکل کام، تقریباً انسانی طاقت میں ناممکن کہا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی کہا جا سکتا۔ اگر حقیقت حال دیکھنی ہے تو تقوی کا حصول، صفات خدا بندی، اور روزے کو ایک عمل بھی کہا گیا، اور اس عمل سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ کتاب کا نام ہے المواہب الدنیا۔ اس میں لکھا ہے روزہ لازمی طور پر اختیار کرو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ تو روزہ لازمی طور پر اختیار کرو، اسی لیے سب لوگ اس کو فرض مانتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی اور عمل نہیں۔ تو کیوں کوئی اور عمل نہیں؟ آئیے اسی کتاب میں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اسی کتاب میں پیچھے آ جاتے ہیں۔ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے،
سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ غور کیجئے، یہ عمل سب عملوں سے بڑا، تو جواب غور کیجئے، جواب اس کا کیا ہے؟ انسان کا ہر ایک عمل، جو کچھ بھی افعال اس سے سرزد ہوتے ہیں یا وہ کرتا ہے، اس کے لیے ہوتا ہے، سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب یہاں پر غور کیجئے، جس طرف آج ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ کس کے لیے؟ خدا کے لیے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو روزہ خدا کے لیے، اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بدلہ میں دوں گا، کیا وہ جو بدلہ دیتا ہے وہ کیا بدلہ ہوتا ہے؟ اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس پر بھی ابھی بات کرتے ہیں، لیکن چند چیزیں اسی کتاب میں سے، ہمارا موضوع ہے روزہ، علماء اور کتب کی روشنی میں، تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر مزید کیا کیا باتیں شامل کی گئی ہیں۔ آگے دیکھیے، جو روزہ دکھاوے کے لیے رکھا جاتا ہے، یہاں پر ایک بہت اہم بات، جو شخص روزہ رکھ کر دکھاتا پھرے اس نے شرک کیا۔ اب شرک کی آگے بہت سی قسمیں ہیں، شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، اور پھر اس کی اور بہت سی حالتیں ہیں، لیکن ہے شرک۔ لفظ شرک سے مراد یہ ہے خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا اس کے برابر لے کر آنا۔ میں چونکہ یہ شو عام لوگوں کے لیے کرتا ہوں اور اس کو میں نے بہت سادہ رکھا ہوا ہے، اور کوشش میری ہوگی سادہ ہی رکھوں۔ کبھی کبھی کچھ احباب کی رائے کو دیکھ کر یا دیگر باتوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ گہرے الفاظ بولے جائیں، تھیالوجی کی بہت گہری باتیں، علم الہی کی بہت گہری باتیں کی جائیں، مشکل الفاظ بولے جائیں۔ بول سکتے ہیں، لیکن کوشش ہے کہ سادہ رکھا جائے، عام لوگوں کو سمجھ آئے، اور علماء کے گروہ سے جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اسکولوں میں، سیمنریوں میں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو غور کیجئے، لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ یہ شرک ہے۔ تو آپ نے شریک کر دیا ہے پھر کسی کو، آپ اکبر کہہ لیں، اصغر کہہ لیں، کئی آگے اس کی شکلیں بھی ہیں، ذیلی شکلیں بھی ہیں، اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ جو شخص روزہ رکھ کر دکھاتا پھرے اس نے شرک کیا۔ اور پھر آگے جو بات کی گئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو شخص روزہ رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خدا کے لیے ہے وہ بدلہ دے گا، تو اس بدلے میں کون کون سی باتیں شامل ہیں وہ ابھی دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر میں چند اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ غور کیجئے۔ یہاں پر لکھا ہے جو روزہ رکھنے والا ہے وہ اپنی لذت کو میری رضا کی خاطر چھوڑتا ہے اور اپنی بیوی کو میرے حکم کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ لذت کس کے لیے چھوڑی؟ خدا کے لیے۔ دیگر کاموں سے منع ہوئے، خدا کے لیے۔ اب آخر میں آپ سے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہاں روزے سے مراد، نیچے آ جائیے، اس شخص کا روزہ ہے جو اپنے روزے کو قولی اور فعلی گناہوں سے بچاتا ہے۔ خدا کی رضا کے لیے کھانا چھوڑنا، بیوی کے ساتھ تعلقات چھوڑنا آ گئے، اور پھر نیچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ مراد اس شخص کا روزہ ہے، روزہ وہ ہے جو اپنے روزے سے قولی اور فعلی گناہوں سے بچاتا ہے، بچتا ہے، اور روزہ بچاتا ہے کس سے؟ قولی اور فعلی گناہوں سے۔ تو اب یہ تعلیم تو ہمارے پاس ہے، اور ابھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں جس طرف ہم جا رہے ہیں۔ کہاں سے یہ سیکھیں گے خدا کے لیے روزہ جو ہے اس میں کیا شامل ہے، جو خدا کے لیے روزہ نہیں ہے اس میں کیا کیا شامل ہے؟ تو آئیے ذرا پہلے میں آپ کو دکھا دوں، چونکہ ابھی ہم اس تعلق سے جب دیکھیں گے تو پھر ہمیں پرانے عہد نامہ میں جانا پڑے گا، جہاں پر خدا کے بندے یسایہ نے ان باتوں کو کھولا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہیں گے، شاید علماء بھی کہیں گے، جناب یہ تو اسرائیلی کتابیں ہیں، یہ تو یہودیوں کی کتابیں ہیں، یہ مسیحوں کی کتابیں ہیں،
शायद कहीं वो कोई ऐसा हवाला भी दे दें आपके सामने कि इनसे पढ़ने से मना फरमाया गया है। हमारा मौजू है कुतुब की रोशनी में रोज़ा, उलमा की राय में रोज़ा। तो आइए अब हम देख लेते हैं, जिस तरफ हम जा रहे हैं उन कुतुब के बारे में जहाँ से ये बातें खुलेंगी, उनके बारे में क्या फरमाया गया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और आप गौर कीजिएगा इस बारे में कि यहाँ पर क्या हुक्म दिया गया है। सही उल बुखारी 4थी जिल्द है इसकी, जो मेरे पास शरह की किताब है। और आइए इसके सफ़ा नंबर 731 पर चलते हैं। और चूँकि अभी हम रोज़े की जो हकीकत है उसको समझने जा रहे हैं, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर ऊपर लिखा है पैगंबर इस्लाम और उनका पैगाम। तो यहाँ पर लिखा है, मेरा पैगाम लोगों को पहुँचाओ, अगरचे एक ही आयत हो, और बनी इसराइल के वाक़यात तुम बयान कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं। और जिसने मुझ पर कसदन झूठ बांधा तो उसे अपने जहन्नम के ठिकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और बनी इसराइल के वाक़यात तुम बयान कर सकते हो। वाक़यात बनी इसराइल बयान करने में कोई हर्ज नहीं। वाक़यात बनी इसराइल बयान करने में कोई हर्ज नहीं, मगर इस ख्याल से कि ना इनकी तस्दीक हो ना इनकी तकज़ीब हो, उनके जो सही सनद से साबित हो। तो सही सनद से साबित होना, यसाया का सहीफ़ा, खुदा के बंदे यसाया ने, जो खुदा की तरफ से नबी, उसने जब इस ताल्लुक़ से बात की कि जो खुदा का पसंदीदा रोज़ा है वो क्या है, तो पास्टर परवेज साहब आप हमारे लिए ज़रा पढ़िए कि कौन सा रोज़ा है खुदा कह रहा है 58 चैप्टर में जो खुदा को पसंदीदा है। पहले तो ये हमें बताइए 58 चैप्टर से, जहाँ पर खुदा कहता है कि मेरा पसंदीदा रोज़ा ये है, और उसकी तफसील बताइए उसमें क्या क्या बातें शामिल हैं। तो पास्टर परवेज साहब, पूरी दुनिया के, मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों को, मसीहों को अक्सर बड़ी हलीमी से कहता हूँ, अगर कोई समझता है कि हम गलत तफसीर कर रहे हैं तो हर हफ्ते लाइव होते हैं। लेकिन जो भी सवाल करना चाहें, तनकीद करना चाहें, पहले आप ख़ुद उसके बारे में तफासीर पढ़ लें, अहादीस पढ़ लें, और फिर अगर आपकी तशनगी रह जाए कि हमने गलत बात की है तो ज़रूर कॉल कीजिए, हमें खुशी होगी आपके साथ बात करके। तो आइए देखते हैं खुदा का पसंदीदा रोज़ा, अगर खुदा के लिए रोज़ा है तो उसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं जो खुदा की पसंदीदा हैं। पास्टर परवेज साहब हमारे लिए पढ़ेंगे यसाया 58 से। जी, आप चाहते हैं कि पूरा आयात पढ़ी जाए या सिर्फ 5वीं और 6वीं? हाँ जी, बस वो पढ़िए पहले। मेरा पसंदीदा रोज़ा ये है इसमें से। जी, 5वीं आयत है 58 बाब की। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाए, जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और जालिमों को और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। जी, आगे भी पढ़ दीजिए। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे, तब तेरी रोशनी। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। प्यारे नाजरीन, खुदा का बंदा यसाया, उसको खुदा कह रहा है, गला फाड़ कर चला। अगर आप आगाज देखें
नरसिंगे की मानिद अपनी आवाज़ बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर दे। कौन कह रहा है? खुदा ताला फरमा रहे हैं। किन पर? मेरे लोगों पर। और यहां पर लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मुझे पसंद है ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। अगर आप बाइबल के तालिब इल्म हैं तो ये जितनी बातें बयान की गई हैं इससे मुराद है तौबा और खुदा के आगे झुक कर उसके अहकाम में ढलने का बुलावा। आप मुसलमान हैं, आप मसीही हैं, रोज़े रखते हैं, हिंदू हैं, रोज़े रखते हैं, दीगर अदयान के लोग भी रोज़े रखते हैं और वो कहते हैं कि ये खुदा के लिए रोज़ा है। तो पास्टर साहब, आप ये अब बताइए मुझे कि क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं, सुनिए आप गौर से और मैं पास्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस पर थोड़ी रोशनी डालें, वो रोज़ा ये नहीं जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें। आज आपके चौगिर्द, आपके मेरे चौगिर्द कितने लोग हैं जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, कितने लोग हैं जिनको मुख्तलिफ जंजीरों में जकड़ा गया है, जो जुओं के अंदर हैं। और इसके साथ आगे लिखा है, क्या ये नहीं कि तू रोटी भूखों को खिलाए, तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूह पोशी ना करे। तू किसी भी इंसान की मदद करने से आंखों को ना फेरे। और इस वक्त मैं जल्दी से यहां पर यह भी कह दूं, इससे पहले पास्टर प्रवेश साहब को लूं, इस वक्त मैं खुदा का खादिम होता हुआ पूरी दुनिया के मसीहों को, वेदर दे आर अमेरिकन और कनेडियन और ऑस्ट्रेलियन और एशियन पीपल, क्रिश्चियन बिलीवर्स फ्रॉम पाकिस्तान, दे आर सफरिंग इन थाईलैंड, इन श्रीलंका, इन मलेशिया. Who will help them? If we are people of God, this is the message from Word of God for us. खुदा का पैगाम हमारे लिए है, ऐसा रोजा जो खुदा को पसंद है. खुदावंद ने अपने पैगंबर पर, नबी पर इस बात को खोला और उसने कहा, गला फाड़ कर चला. अहले इस्लाम आज अपने मुल्कों की हालत देखिए. इस वक्त पाकिस्तान में, दीगर इस्लामी ममालिक में हम अपने हम जिन्स इंसानों के साथ कैसा रवैया रखे हुए हैं. मसाजिद से अल्लाहू अकबर की सदाएं हैं, चर्चिस से हालेलुया की सदाएं हैं, मंदिरों की घंटियों की सदाएं हैं, यहूदियों के नरसिंगों की सदाएं गूंज रही हैं, लेकिन इंसान मर रहा है, इंसानियत सिसक रही है. क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? ये इबादतें जो तुम कर रहे हो, गला फाड़ कर चला और दरेग ना कर, इससे मुराद ये है कि जो भी शख्स खुदा की सच्ची आवाज को पहुंचाने की कोशिश करेगा, खुदा अपने बंदे को कह रहा है कि तू चला, तेरी मुखालफत हो, तुझे जुल्म और ज्यादतियों का सामना करना पड़े, तेरे खिलाफ साजिशें की जाएं, तेरी गवाही को खराब किया जाए, लोग तेरे खिलाफ उठ खड़े हों, तुझे मेरा पैगाम अकवाम तक पहुंचाना है, मेरे लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये यहोवा का पैगाम है और वो तुझे कह रहा है. आज मैं पूरी दुनिया में बैठे हुए उलमा से, मसीही रहनुमाओं से, पासबानों से यह दरखास्त कर रहा हूं कि सच के लिए उठ खड़े हो, क्योंकि खुदा हम पर हमारी हालतों को खोल रहा है. वो कोई काला है, कोई सफेद है, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एशिया में है, खुदा का कलाम हर एक इंसान की जरूरत है. और ये इसलिए नहीं है कि खुदा
कंडेम्ड कर कर बर्बाद करना चाहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदा प्यार करता है। और यहां पर लिखा है वो रोजे रख रहे हैं, वो इबादतें कर रहे हैं, वो खुदा से दुआएं कर रहे हैं, वो पुकार रहे हैं कि खुदा हमारी दुआएं नहीं सुनता, हमने रोजे क्यों रखे? तो खुदा इस भेद को खोल रहा है। आज मैं खुदा का खादिम होता हुआ पूरी दयानतदारी के साथ आपके सामने इस हवाले को रख रहा हूं कि खुदा के नाम से कहलाने वालों, खुदा तुम्हें बरकत देना चाहता है। जहां कामयाबियों के लिए तुमने हर दरवाजा खटखटाया, कामयाबियों के लिए तुम्हारी तदबीरें, तुम्हारे मशवरे, तुम्हारी तमाम वो कोशिशें जो तुम आसमान से बरकत जमीन पर पाने के लिए करते रहे हो, खुदा कह रहा है अपने बंदा से गला फाड़ कर चला और मेरे लोगों को बता। और आज मैं प्रोग्राम फजल रबी के तसल्लुस से आपको बताना चाहता हूं, We love our Muslim brothers and sisters. हम अपने मुसलमान बहन भाइयों से प्यार करते हैं, मसीहों से प्यार करते हैं, जो लादीन हैं उनसे भी प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा उसके बारे में लिखा है वो नेकों और बदों दोनों पर अपना सूरज चमकाता है। वो मेहरबान है, लेकिन वो हमें राह बता रहा है। क्या रोजा रखने वालों, इबादत करने वालों, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें किस राह की तरफ आना है। और आज ये जरूरी है कि रमजान के 30 रोजों का अजर, वो जो सख्त इबादतें की गई, क्या उसमें खुदा का तकाजा जो है वो पूरा हुआ? पास्टर परवेज साहब, आपसे दरखास्त करूंगा कि जरा थोड़ा सा बताइए, ये जुल्म की जंजीरें, ये जुए कैसे बना दिए जाते हैं और फिर इनको तोड़ना किसने? खुदा कह रहा है तोड़े जाएं, तुम करो। ये खुदा कह रहा है मैंने नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम ये करो। तो ये जुल्म की जंजीरें और जुए, आज इसको कैसे समझे? और फिर लिखा है भूखों को रोटी खिलाए और मस्कीनों को, आवारा को घर में लाएं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पर आप इजहार ख्याल फरमाइए। सबसे पहले तो डॉक्टर दानियाल, मैं बहुत खुश हूं कि खुदाए पाक ने आपको जो दलेरी दी और आप यसाया 58 बाब की इस पैगाम को जिस अंदाज से बयान करना चाहिए, गला फाड़कर और नरसिंगा फूंकते हुए आप यही कह रहे हैं। और आज ये बात बड़ी वाज़ेह है कि मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर, आज बहुत कम लोग हैं जो गुनाहों को इस तरह से उजागर कर रहे हैं। और खुदाए पाक ने भी अपने कलाम के वसीला से आज, चाहे वो किसी दीन का है, यहां पर वाज़े तौर पर उंगली रख दी है, ताकि हम ऐसा ना सोचें कि हमारी रियाजत, हमारी इबादत और हमारे रोजे, चाहे हम यहोवा के मानने वाले हैं, अल्लाह पाक के मानने वाले हैं, या खुदाए पाक बाइबल के खुदा के मानने वाले हैं, जरूरत यह है कि मेरा और हमारा रोजा जो है उसकी यहां पर वजाहत की गई है कि जो रोजा खुदा को पसंद है, और 5वीं आयत में जो मुझको पसंद है, 6ठी आयत में वो रोजा जो मैं चाहता हूं, ये नहीं वो जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं, जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करें। जिसका मतलब है कि दुनिया में अमीर और गरीब लोग बसते हैं। कुछ अमीर इतने हैं कि वो इतने अमीर हैं कि उनको उनकी दौलत का ही उन्हें पता नहीं, लेकिन जो गरीब इतने गरीब हैं कि ये अमीर किस तरह से इतने अमीर हो गए, क्योंकि उन्होंने गरीबों के साथ वो इंसाफ नहीं किया। जुल्म की जंजीरें जो हैं वो वाजे करती हैं। जैसे याकूब के खत के 5वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चिल्लाती है, और फसल काटने वालों की फरियाद रब्बुल फाज के कानों तक पहुंच गई।
آج ہم دیکھتے ہیں برے صغیر میں کس قدر غریب لوگ پس رہے ہیں، غریب لوگ کس قدر آج ایک شخص 20 روپے کا نان کیسے خرید سکتا ہے۔ امیروں کے لیے شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آج سبھی کو اس بات پر سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ خدا غریبوں اور مسکینوں کا بلکہ سارے جہان کا خدا ہے، اور اسے غریبوں کی بڑی فکر ہے، اور وہ غریبوں کی داد رسی کرنے والا اور محتاجوں کو دینے والا خدا ہے۔ بہت مادی شکریہ۔ دولت جس کے پاس ہے اور وہ اس ظلم سے دوسروں کی ضرورتوں کو دیکھتا نہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب نے بہت اچھے طرح سے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ ظلم کی زنجیریں جوئے، خدا نے جو حقوق و فرائض کی حدیں متعین کی ہیں، ان حدوں کو پھلانگنا اور ان حدوں سے گزر جانا ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ جو کچھ تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے چاہو۔ تعلیمات سے کتب بھری پڑی ہیں۔ روزے کا حصول خدائی صفات کا انسانی باطن میں ظہور ہو جائے، ان کی عملی صورت نظر آئے۔ ظلم کرنے سے پہلے میں 100 دفعہ سوچوں گا۔ حد جو خدا نے ٹھہرائی ہے اس کو پھلانگنے سے پہلے 100 دفعہ سوچوں گا۔ اگر میں مومن ہوں، اگر میرا دعویٰ ہے میں مسیحی ہوں، میں نجات یافتہ ہوں، اگر یہ میرا دعویٰ ہے میں خدا کی پیروی میں چلنے والا ہوں، تو ظلم کرنے سے پہلے آپ کانپ جائیں گے، چونکہ یہ میرے خدا کا کلام ہے۔ جب اس کا کلام پہنچتا ہے تو لکھا ہے زبور نویس کہتا ہے تھر تھر کانپو، اس لیے کہ تم پر آسمان سے نگاہ کی گئی ہے اور یہ پیغام خداوندی تم تک پہنچا ہے، اس لیے کہ اس میں تمہاری بھلائی، تمہاری نسلوں کی بھلائی، تمہارے شہروں کی بھلائی، تمہارے خطوں کی بھلائی، تمہارے ملکوں کی بھلائی ہے۔ اور اگر تم شنوا نہیں ہوتے تو پھر خدا کے کلام کو رد کرنے والوں، خدا کے کلام کو پس پشت ڈالنے والوں کی تاریخ اگر آپ نے پڑھنی ہے، فرمان قرآن دیکھ لیجئے۔ قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، بائبل کو پڑھ لیجئے۔ یہ تمام اقوام گلا پھاڑ کر چلا، میرے لوگوں پر ان کے گناہ کو ظاہر کر دے۔ اور یہاں پر لکھا ہے ظلم کی زنجیریں توڑی جائے۔ جو بندھن ہم نے بنا رکھے ہیں، وہ مذاہب کے بندھن ہوں، رسومات کی صورت میں، یا لوگ جو مزدوری کرنے والے ہیں آفیسز میں ہیں، ان پر ایسے قوانین، ضابطے جو غیر اخلاقی، غیر انسانی ہیں، غیر خدائی ہیں، خدا کے کلام سے متصادم ہیں، آپ وہ بنا کر ان کو جمعوں میں باندھنے کی کوشش کریں۔ خدا دیکھ رہا ہے۔ گناہ کر اس جگہ خدا نہ ہو جس جگہ خدا کہہ رہا ہے اگر ہو بھی گیا ہے تو پھر اب یہ جو ظلم ہے اس کا مداوع کر، یہ جو بندھن تو نے بنائے ہوئے اس کو کھول دے۔ ظلم کرنے سے مراد باز آ جا۔ اب اس کو دور بھی آپ ہی نے کرنا ہے۔ تو خدا کہتا ہے، ہم 9ویں آیت سے پاسٹر صاحب ذرا پڑھیے تاکہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں اب خدا کیا کہہ رہا ہے۔ روزہ تو یہ ہے کہ یہ تو کرے، اور پھر آگے لکھا کہ تو روٹی بھوکوں کو کھلائے اور ننگے کو دیکھے تو اسے پہنائے، اور اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے۔ اور اس کے ساتھ اور کیا کرے؟ پاسٹر صاحب ذرا پڑھیے 8ویں، آپ پڑھیے گا
9वीं आयत से। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। अगर तू उस बुरे को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को धोखे की तरफ माइल करे और आज़ुर्दा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानिद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, यहां पर पढ़ रहे हैं, गौर कीजिए, अगर तू जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करे। अब इससे मुराद यह है, अगर तू उस जुए को जो तूने जुल्म किए हैं, जिनमें तू शरीक रहा है, जो तूने बना दिए हुए हैं, खुदा कह रहा है अब इसको तोड़ दे, बाहर आ जा, इससे निकला। और उंगलियों से इशारा करने को, तो अगर आप तारीख पढ़ें तो जिस दौर की ये बात की जा रही है, उस वक्त रोज़े को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। और यहाँ पर जो लिखा है उंगलियों से इशारा करने को, इससे मुराद है वो रोज़े में मुआजना करते थे कि कौन ज़्यादा गुनाहगार है, कौन कम गुनाहगार है, मेरी शान इनसे ज़्यादा बड़ी। और वो इशारा कर करके बताते थे, देखा है उसको, देखा है उसको, वो ज़्यादा गुनाहगार है। तो यहां पर है कि अपनी तरफ देखना है, इसको दूर कर, अपनी तरफ देख। अगर तुझे खुदा ने अपने फजल से ये तौफीक दी है कि तू उसके अहकाम पर चल रहा है, तो यहां पर इशारा की बात की गई है। अब आप कहेंगे जी नबी तो आगाज में कह रहा है, खुदा कह रहा है कि उनके गुनाहों को जाहिर कर। तो यहां पर जो इशारा है ये इल्जाम है, इस्लाह नहीं है। गौर कीजिएगा जब मैं बात कर रहा हूं, जो क्रिटिक्स हैं वो कह सकते हैं जी यहां पर तो उंगलियों से इशारा, नबी को तो खुदा कह रहा है गुनाह जाहिर कर, तो नबी इस्लाह के लिए कर रहा है। यहां पर जो इल्जाम है ये दूसरों को कमतर करने के लिए है। तो याद रखिए, अगर कोई शख्स इस्लाह के लिए बात करता है, खास तौर पर जिन पर प्रोफेटिक अनॉइंटिंग होती है, वो इस्लाह के लिए बात करते हैं। लेकिन जैसे यहां पर इस्लाह, बेहतरी, तरबियत, भलाई की बेकदरी की जाती है, आज भी ऐसा ही है। लेकिन कुछ हैं जो इस आवाज पर लब्बैक कहते हैं। इशारा करने को, हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करे, ये है। और वो फिर एक दूसरे की तारीफ करते थे, देखा है मैं बहुत रास्तबाज, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आप पढ़ लीजिए, उलमा ने जो तफसीर लिखी है, वो एक दूसरे की तारीफें करते हैं। खुदा कह रहा है इसको दूर करो। तारीफ किसकी होनी चाहिए? तमाम बातों में जलाल किसको मिलना चाहिए? लिखा है पास्टर साहब, लिखा है जब सब कुछ कर चुको तो क्या कहो। पास्टर साहब, आपको वो आयत याद है कि जब सब कुछ खुदा के लिए कर चुको, सब कुछ कर चुको तो ये कहो कि हम तेरे निकम्मे नौकर हैं, जो कुछ करना हम पर फर्ज था हम ना कर सके। खुदा को जलाल मिलना चाहिए, इंसानों की बड़ाई नहीं। यहां ये अपने आप को रास्तबाज ठहराते हैं। तो खुदा कह रहा है इसको क्या करो। पास्टर साहब क्या लिखा है कि इसको दूर करो। और फिर आगे पास्टर साहब इससे क्या, अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और आरजूदा दिल को आसूदा करे, तो ये कैसे किया जाए, ये इस पर थोड़ी सी बात कीजिए। अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और जुर्दा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानिद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, मैं चाहूंगा आप इस पर बात करें, लेकिन मैं ये किताब आपको दिखा दूं जल्दी से। रोज़ा अहकाम व मसाइल किताब का नाम है। और यहां पर जब रोजे का बयान किया गया है तो इसमें बताया गया है, गोया अपने रब से ताल्लुक और मोहब्बत की निशानी है कि सबको छोड़कर उसकी खुशी हासिल करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जजा दूंगा, या ये कि मैं खुद इसकी जजा हूं। गौर कीजिए, निशानी ताल्लुक मोहब्बत की निशानी है। और ये मोहब्बत पालूस रसूल फरमाते हैं हमें उभारती है
کہ ہم خدا کے لیے زندہ رہیں. اگر آپ مسلمان ہیں, اگر آپ مسیحی ہیں, تو پھر آج ضروری ہے کہ خدا کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ بھوکے کی طرف کیا کریں پاسٹر صاحب؟ مائل کریں دل کو. اور پھر یہ ہم نے دیکھا اسی کتاب میں, کرے تو تیرا نور. میں اس کے لیے ڈاکٹر دانیال ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. جی ضرور پڑھ دیجیے. کہ بڑے واضح طور سے خدا پاک نے یہ اصول بنا کر اپنے لوگوں کو دے رکھے تھے. اور احوار کی کتاب کے 25ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے, اور اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور تیرے سامنے تنگ دست ہو تو اسے سنبھالنا, وہ پردیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے. تو اس سے سود یا نفع مت لینا, بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا, تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کرے. یہاں پر بڑے خوبصورت اصول یہی تھے کہ تو اپنا دل بھوکے کی طرف مائل کرے. اگر کوئی تنگ دست, اگر کوئی بھوکا تیرے سامنے آتا ہے اور تو دوسروں کی ضرورتوں کو دیکھ کر ہمیشہ ان کی ضرورت اور ان کی حاجت کو رفع کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے ہاتھ کو تنگ نہ کرنا, بلکہ تو نہیں کھولنا. آج میں یہ سوچتا ہوں کہ کلیسیاؤں میں بھی آج بہت سارے لوگ ہیں جنہیں خدا نے بڑی برکتیں دی ہیں, لیکن ان کے وہ بہن بھائی جو اسی کلیسیا کا حصہ ہیں, اگر وہ ان کی ضرورتوں سے لا علم رہے تو آج چاہے وہ کتنے روزے رکھیں, یا ہم ایک کمیونٹی میں دیکھ سکتے ہیں, سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں, ہماری اس ریاضت عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تو بھوکے کی طرف مائل کرے اور ازردہ دل کو آسودہ کرے. آج کتنے سارے دکھی دل ہیں, پریشان حال لوگ ہیں, ہم ان کے لیے وقت نکال کر ان کی غمیوں کو خوشیوں میں خوشیاں بانٹ سکیں. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. یہ علوم تو سارے ہیں, تعلیمات ساری ہیں. آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ خدا یہ جب عبادت کو قبول کر لیتا ہے تو اس کا اجر کیا ملتا ہے, اس پر بات کریں گے. لیکن آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں اور پھر ہم روزہ جواب ملتا ہے اس میں شامل کیا ہے وہ دیکھیں گے. ابل تعلیم ہے ہی نہیں, جو ہے وہ بہت گھٹیا ہے. تم نے لوگوں کو تیار ہی نہیں کیا. بس اسکینڈینیویا میں یا فلانا ان کی کوئی 4 ٹانگیں تو ہیں نہیں. ان کو تمیز ہے کہ ان کو کیسے پتا چلا گیو وے, ہم وے سنیچ کرتے ہیں. خدا اللہ معاف کرے نعوذ باللہ, خدا جیسی حیثیت ہے ایک عام امریکن کی زندگی میں ڈالر کی. جی آپ اس کو جا کے کہو آؤ مل کے جعلی دوائیں بناتے ہیں, مانے گا کوئی؟ نہیں مانے گا. جرائم پیشہ امریکن بھی یہ نہیں مانے گا. جی رپورٹ کرے گا جا کے پولیس میں. آپ کا حال کیا ہے؟ ٹاؤن شپ میں 3 دن پہلے 4000 kg وہ جو سبسیڈائزڈ چینی تھی وہ نکلی. جس پرائیویٹ سٹور, جنرل سٹور کے گودام سے وہ چینی نکلی, ان سب بدکاروں نے, ان کی کھلیے بھی بڑے, میں کیا بتاؤں, ان کے محرابیں بھی تھیں, ٹوپیاں بھی تھیں, نمازیں بھی پڑھ رہے تھے, روزے بھی رکھے ہوئے تھے, اور اپنے غریب روزہ دار بھائیوں کا پیٹ پھاڑ کے وہ ڈکیتی کر رہے تھے رمضان میں. یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ کہاں سے اتنا بڑا کانٹرڈکشن؟ اگر آپ دیکھو, ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے مسواک کرنا سنت ہے, جی دوسرا اسے کہتا ہے نہیں میرے بھائی, نہیں میرے بیٹے, مسواک کرنا نہیں, دراصل دانت صاف کرنا سنت ہے. جی مسواک تو ایک ٹول ہے, ٹول تبدیل ہوتے رہتے ہیں. وہ آپ کا گریبان پکڑ لے گا چونکہ اس کو شعور ہی نہیں ہے. یہاں کھجور کھانا سنت ہے. کبھی کسی کے منہ سے سنا کہ طائف میں پتھر کھانا بھی سنت ہے؟ نہیں. احد میں, غزوہ احد میں زخم کھانا بھی سنت ہے؟ جی نہیں. کھجور کھانا اپنی اپنی مرضی کا انہوں نے ایک سلسلہ سارا بنایا ہوا ہے. آپ کے سیاسی رہنما, آپ کے فکری رہنما, آپ کے مذہبی رہنما لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں مکمل طور پہ ناکام. نتیجہ سامنے, اب بھگتو. نہیں ملے گا ٹیکس, چلو میں دعویٰ کر رہا ہوں, لے کے دکھاؤ. نہیں نکلوایا جا سکتا. ریاستی جبر کا رستہ اختیار کرو گے, مزید بیڑا غرق ہوگا.
जबर का रास्ता इख्तियार करोगे, मजीद बेड़ा गर्क होगा। अपनी अपनी मर्जी की मसीहत, अपनी अपनी मर्जी का इस्लाम, अपनी अपनी मर्जी की यहूदियत, खुदा की मर्जी। रोजा खुदा के लिए, खुदाई सफात पैदा करने के लिए हमारे सियासी, फिक्री और मजहबी रहनुमाओं ने जिस मकाम तक हमको पहुंचा दिया है, लम्हा फिक्रिया है। किसके पीछे चल रहे हैं, कौन सी तालीमात? मैं फिर कह रहा हूं, हसन नसार साहब, बहुत बड़ा नाम, उन्होंने कहा अपनी अपनी मर्जी का इस्लाम, अपनी अपनी मर्जी की मसीहत, अपनी अपनी मर्जी की यहूदियत, सियासी, फिक्री और मजहबी रहनुमा आज हमें कहां तक ले आए हैं। हम क्या बन चुके हैं? रोजा खुदा के लिए इबादत, और खुदा कह रहा है आज क्या आप इन रहनुमाओं के पीछे चलेंगे, उन तालीमात के पीछे चलेंगे, अपनी मर्जी के पीछे चलेंगे, या खुदा के कलाम की तरफ आएंगे? पास्टर साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अब आप पढ़ दीजिए हमारे लिए 10वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। रोजे की कबूलियत जब होगी तो फिर क्या होगा? आइए ये आयत हम आपके सामने रखते हैं। पास्टर साहब पढ़िएगा 10वीं 11 में। अपने दिल को धोखे की तरफ माइल करे और आज़ुर्दा दिल को आसूदा करे तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानिद हो जाएगी, और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानिद होगा और उस चश्मा की मानिद जिसका पानी कम ना हो। जिस इलाके की बात की जा रही है जहां पर ये लोग रहते थे, वो खेती बाड़ी वाला इलाका, और यहां पर मिसाल दी गई है कि तू ऐसा चश्मा होगा जिसका पानी कम ना हो, और तू ऐसा बाग होगा जिसमें हमेशा हरियाली रहेगी, और खुदा सदा तेरी रहनुमाई करेगा और तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और दोपहर की माने तेरी रोशनी हो जाएगी। इससे मुराद यह है दोपहर के वक्त जो रोशनी होती है वो मुकम्मल सूरज की रोशनी। इससे मुराद ये कि तारीकियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं इतनी ज़्यादा रोशनी में। तो ये तशबीह दी गई है कि तेरे बातन में नूर और तेरे चौगिर्द जहां तू जाएगा तेरे लिए नूर ही नूर होगा। अगर तेरा रोज़ा खुदा के लिए है और जो तकाजा किया गया है अगर तू उसको पूरा कर लेता है तो तेरा खुदा तेरे लिए ये करेगा। लेकिन लिखा है, देखो तुम अपने रोजे के दिन अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम उस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। पास्टर प्रवेश साहब, दूसरी आयत से मैंने पढ़ा, तुम अपनी खुशी के तालिब होते हो, लोगों से मेहनत करवाते हो, झगड़ा रगड़ा शरारत के मुक्के, पास तुम उस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। ऐसा रोजा जो इबादत आसमान तक पहुंचे और दुआओं का जवाब इस जमीन पर ले आए, ये है रोजे का असल मकसद। पास्टर प्रवेश साहब, 1 मिनट में आपको दूंगा, आप इस पर इजहार फरमाइए और उसके बाद दुआ कीजिए ताकि लोग हकीकतन इस रोजे की तालीम की रोशनी में खुदा के तालिब हो सकें। क्या कहेंगे? जी, ये बिल्कुल वाज़े है, मतलब कि खुदा ये चाहता है कि हमारी इबादत ज़ाहिरी नहीं बल्कि हमारी इबादत सिद्क़ के दिल से खुदा के हुजूर इस तौर से हो ताकि आलमे बाला पर ये आवाज सुनी जाए और इस रोजे से जो खुदा को पसंद है
جو خدا چاہتا ہے اگر ہم اس طرح کا روزہ ان اصولوں پر رکھ کر اس کی عبادت اور ریاضت کریں گے تو یہ سارے وعدے جو خدا نے اس کلام پاک میں ہمیں بتائے اور اس باب میں بالخصوص وہ سارے ہماری زندگی میں پورے ہو جائیں گے. بہت شکریہ اور خدا پاک کی وہ ساری برکتیں جن کا اظہار اور جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے وہ ہمیں میسر آئیں گی. بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے یہ بات کی. پیارے عزیزو، دیکھو تم اپنے روزے کے دن اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو. سادہ پاسٹر صاحب نے جو بات بتائی، مراد یہ ہے کہ خدا کس بات میں خوش ہے، خدا کس عمل میں خوش ہے، یا آپ اپنی ذاتی خوشی کے لیے، اپنی ذاتی تسکین کے لیے یہ روزے رکھ رہے ہیں. خدا کی خوشی کس میں ہے؟ کیا آج آپ نے اس تعلیم میں دیکھا کہ اس کی خوشی کس میں ہے؟ ہر لوگوں سے سخت محنت کرواتے ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، جتنا ان پر بوجھ ڈالنا چاہیے اس سے زیادہ ڈالنا. تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا ڈگڑا کرو. اس میں بھی ایک جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑائی جھگڑا گروپس بن جاتے تھے لوگوں کے، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے اور جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی تھی. آج بھی کچھ ویڈیوز یوٹیوب پر ہیں، لوگ افطاری میں لڑ جھگڑ رہے ہیں. کس کی خوشی؟ خدا کی یا اپنی خوشی؟ خدا کی خوشی کیسے ہوگی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، فیصلہ آپ کا ہے. پاسٹر پرویز صاحب، آپ کو 30 سیکنڈ دوں گا، دعا کیجئے تاکہ لوگ خدا آشنائی اور عمل میں آ سکیں. خدا پاک، ہم تیرے حضور آتے ہیں. آج اس شو کے وسیلہ سے آپ نے ہم سب پر یہ بات عیاں کر دی ہے، اور آج میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے ملتجی ہوں. اے خداوند برے صغیر میں، اے خداوند وہ لوگ جو عبادت اور ریاضت کے اے خداوند قائل ہے، ایمان رکھتے ہیں، آج کے کلام کے مطابق خداوند ایسا روزہ ہو جو رگڑا جھگڑا نہیں، بلکہ اے خداوند محبت، حلیمی اور پاکیزگی سے بھرے ہوئے لوگ، دوسروں کی خدمت کرنے والے، بھوکوں کے مددگار، ان کی داد رسی کرنے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، اور کبھی کسی پر ظلم نہ کریں بلکہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں اور جوئے ٹوٹ جائیں. آج یسوع خداوند کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں، ان بندنوں کو توڑ دے آئے خدا، تاکہ ہماری قوم کے لوگ، ہماری کمیونٹی برے صغیر میں لوگ آزاد ہو جائیں. یسوع المسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین. پاسٹر پرویز صاحب ہمارے ساتھ تھے. پاسٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، قیمتی وقت نکالتے ہیں. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ تمام احباب کا بھی شکریہ. آپ شو دیکھتے ہیں اور آپ اپنے مشوروں سے اور اپنی رائے سے مطلب فرماتے ہیں. بہت شکریہ. ہمیں بتاتے رہیے آپ کو شو کیسا لگتا ہے. دعا یہی ہے کہ ان تعلیمات کی روشنی میں تمام انسانوں کے درمیان اور خاص طور پر مسلمانوں اور مسیحوں کے درمیان محبت فروغ پائے، اور ہم سب اپنی کتب کی روشنی میں اس رنگ میں ڈھل سکیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان دانیال.